محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السابع والعشرون، الفعل المضارع المؤنث المفرد۔ محترم طلباء کرام، پچھلے چند اسباق میں ہم نے فعل مضارع مذکر مفرد کے بارے میں پڑھ لیا اور جملوں میں ان صیغوں کا استعمال سیکھ لیا، یعنی مذکر مفرد کے صیغوں کا استعمال سیکھ لیا، اور ساتھ ہی ہم نے جملہ قولیہ کے بارے میں بھی پڑھ لیا جو ترکیبی لحاظ سے قول، فاعل اور مقولہ سے مل کر بنتا ہے، اور اسی طرح ہم نے جملہ امریہ انشائیہ، جملہ ندائیہ انشائیہ، اور ساتھ ہی ہم نے فعل نہیں کے بارے میں پڑھ لیا اور اس کے بنانے کا طریقہ سیکھ لیا۔ آج ہم انشاءاللہ فعل مضارع المؤنث المفرد، یعنی فعل مضارع کے مؤنث مفرد کے صیغوں کو پڑھیں گے اور ان کا استعمال جملوں میں سیکھیں گے، اور ساتھ ہی جملہ قولیہ کے بارے میں بھی پڑھیں گے، اسی طرح جملہ فعلیہ کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ تو آئیے درس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ فاطمہ تقول، فاطمہ کہتی ہے، انا تلمیذۃ، میں ایک شاگردہ ہوں۔ فاطمہ تو یہ مبتدا ہے اور تقول یہ فعل بفاعل ہے، یعنی یہ فعل ہے اور اس کے اندر ہی یہ ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے اور فاطمہ تو کی طرف لوٹ رہی ہے اور اس کے مطابق بھی ہے۔ تو تقول قول، اور جو اس کے اندر یہ ضمیر ہے وہ اس کا فاعل، اور انا جو ہے یہ مبتدا ہے اور تلمیذۃ یہ خبر ہے۔ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ، تقول یعنی قول اور اس کا فاعل یعنی ہیا، اور مقولہ یعنی انا تلمیذۃ مل کر جملہ فعلیہ قولیہ ہو کر خبر۔ فاطمہ مبتدا اور خبر، تقول انا تلمیذۃ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فاطمہ تقول، فاطمہ کہتی ہے، انا تلمیذۃ، میں ایک شاگردہ ہوں۔ انا فی الفصل، میں درسگاہ میں ہوں۔ انا جو ہے یہ مبتدا ہے اور فی الفصل یہ اپنے متعلق سے مل کر خبر ہے جو کہ یہاں پر محذوف ہے۔ تو فی حرف جر اور الفصل یہ مجرور، جار مجرور مل کر دونوں متعلق ہوئے۔ موجودۃ صیغہ اسم مفعول محذوف کے ساتھ، یہاں پر ہم محذوف موجودۃ بھی نکال سکتے ہیں، اسی طرح ثابتۃ وغیرہ بھی نکال سکتے ہیں۔ کل 8 چیزیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کو ہم محذوف نکالیں گے۔ تفصیل انشاءاللہ پھر کسی اور وقت پڑھیں گے کہ وہ 8 چیزیں کون کون سی ہیں، لیکن فی الحال آپ اتنا جان لیں کہ 8 چیزیں ہیں جن میں سے ہم کسی ایک کو محذوف نکالیں گے۔ تو یہاں پر ہم اسم مفعول جو ہے اس کو محذوف نکالتے ہیں۔ تو موجودۃ صیغہ اسم مفعول، اس کے اندر انا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے اور مبتدا انا کی طرف لوٹ بھی رہی ہے اور اس کے مطابق بھی ہے۔ تو موجودۃ صیغہ اسم مفعول اپنے فاعل انا اور متعلق فی الفصل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا انا اور خبر موجودۃ فی الفصل مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ انا موجودۃ فی الفصل، میں درسگاہ میں موجود ہوں۔ انا فی الفصل، میں درسگاہ میں ہوں۔ آخذ الکتاب، میں کتاب پکڑتی ہوں یا پکڑ رہی ہوں، یا میں کتاب لیتی ہوں یا لے رہی ہوں۔ اقوم من مکانی، میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہوں۔ اقوم جو ہے یہ فعل بفاعل ہے، یعنی یہ فعل ہے اور اس کے اندر انا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور من مکانی یہ جار مجرور ہے۔ من جو ہے یہ جار ہے اور مکانی
یہ مرکب اضافی ہو کر مجرور ہے، مکانی مضاف اور یا ضمیر متکلم یہ مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر من جارہ کے لیے مجرور، من جار اور مکانی مجرور مل کر دونوں متعلق ہوئے اقوم فعل کے ساتھ۔ اقوم فعل اپنے فاعل انا اور متعلق من مکانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفۃ علیہا۔ اقوم من مکانی، میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہوں، وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور امشی الی الباب یہ جملہ معطوفہ ہے۔ امشی الی الباب، امشی الی الباب میں دروازے کی طرف چلتی ہوں۔ امشی جو ہے یہ فعل بفاعل ہے، یعنی یہ فعل ہے اور اس کے اندر انا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، بالکل وہی ترکیب ہے جو اقوم من مکانی کی ترکیب ہے۔ تو امشی جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ اول، جملہ معطوفہ، تو جملہ معطوفۃ علیہا اقوم من مکانی اور جملہ معطوفہ امشی الی الباب مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اقوم من مکانی، میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہوں، و امشی الی الباب اور دروازے کی طرف چلتی ہوں۔ افتح الباب، میں دروازہ کھولتی ہوں، و اخرج من الغرفۃ اور کمرے سے نکلتی ہوں۔ افتح الباب یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفۃ علیہا ہے، اور وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور اخرج من الغرفۃ یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ ہے، بالکل وہی ترکیب ہے جو اقوم من مکانی اور امشی الی الباب کی ترکیب ہے۔ اس طرح کے جملے ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ذرا سا بھی دماغ پر زور ڈالیں گے تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہ ہوگی، کوئی مشکل نہ ہوگا، انشاءاللہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ تو افتح الباب یہ جملہ معطوفۃ علیہا ہے، و اخرج من الغرفۃ یہ جملہ معطوفہ ہے، معطوفہ اول ہے، و اذهب الی البیت اور یہ جملہ معطوفہ ثانی ہے۔ تو جملہ معطوفۃ علیہا اپنے دونوں معطوفات یعنی اخرج من الغرفۃ اور اذهب الی البیت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ افتح الباب میں دروازہ کھولتی ہوں، و اخرج من الغرفۃ اور میں کمرے سے نکلتی ہوں، و اذهب الی البیت اور گھر کی طرف جاتی ہوں۔ امشی الی الباب، اذهب الی البیت اور اخرج من الغرفۃ اور اقوم من مکانی بالکل ایک ہی ترکیب ہے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہ ہوگا۔ امید ہے آپ نے آج کا درس اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے کام کو آسان بنا دے، مزید آسان بنا دے، آسان سے آسان تر بنا دے، آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرمائے، قابلیت و قبولیت عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، ہمارا سینہ علم و عمل کے لیے کھول دے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔